پاکستان اور سعودی عرب میں سرمایہ کاری کے طریقوں پر اتفاق، خلیج تعاون کونسل کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے کی توسیع کی راہ ہموار ہو گئی۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کہتے ہیں پاکستان اور خلیج تعاون کونسل میں آزاد تجارت کا معاہدہ 19 سال سے زیر التوا تھا۔ 15 سال میں جی سی سی کا کسی ملک کے ساتھ یہ پہلا تجارتی سرمایہ کاری معاہدہ ہوگا۔ نگراں وزیر تجارت گوہر اعجاز نے ٹویٹ کیا، تجارتی معاہدے میں سرمایہ کاری کو حتمی شکل دینے پر کام کر رہے ہیں۔ معاہدہ پاکستان اور جی سی سی کے درمیان اقتصادی تعلقات کو مضبوط کرے گا، تجارت اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع کو فروغ ملے گا۔ ماحولیاتی تبدیلی سے متاثر ہونے والے ملکوں میں پاکستان 8ویں نمبر پر ہے۔ دیگر چیلنجز کے ساتھ پانی بھی بڑا چیلنج ہے۔ مشترکہ کوششوں سے ہی موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے نمٹ سکتے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا دبئی میں لیونگ انڈس انیشیٹو کی تقریب سے خطاب، کہا لیونگ انڈس ویژن کے باعث ہم مستقبل محفوظ بنا سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ملک کو ایٹمی طاقت بنایا، میزائل ٹیکنالوجی دی۔ سی پیک کے خالق بھی آصف علی زرداری ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل میمن کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں سندھ جیسی صحت کی سہولتیں پورے ملک میں نہیں۔ تنقید کرنے والے نون لیگ کے دوست کو یہ ایک اسپتال بتا دیں جو انہوں نے بنایا ہو۔ پیپلز پارٹی کو چھپنے کی ضرورت ہے، نہ غلط طریقے سے دھاندلی کر کے اقتدار میں آنے کی ضرورت ہے۔ ہم لاڈلے نہیں ہیں، ہمیں انصاف دیر سے مل رہا ہے۔ یہ کہتا ہوں پیپلز پارٹی کو، محنت کر، حسد نہ کر۔ پیپلز پارٹی کے پاس کارکردگی کوئی نہیں ہے، ان کے پاس کارکردگی نہیں ہے، ہمارے پاس کارکردگی ہے۔ ہمارے ساتھ 16 ماہ اتحاد میں رہے ہیں وہ، اب تو انشاءاللہ اتحادی حکومت اس لیے بنتی مجھے نظر نہیں آ رہی کہ اگر اتحادی حکومت ہی بنانی ہے نا تو اس حکومت سے بہتر حکومت نہ ہی بنے ہماری۔ پیپلز پارٹی سے مل کر حکومت بنانے سے بہتر ہے نون لیگ حکومت ہی نہ بنائے۔ پہلے جیسی اتحادی حکومت ہوئی تو نواز شریف اپنا ویژن مکمل نہیں کر سکیں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا پنجاب اور بلوچستان میں نون لیگ جیتے گی، خیبر پختونخوا میں اتحادی حکومت بنے گی، سندھ میں ٹکر کا مقابلہ ہوگا۔ بلاول بھٹو نے شہباز شریف سے متعلق اخلاق سے گری باتیں کی، انہیں شوباز کہا۔ آپ بھی سندھ ٹھیک کر کے شوبازی کر لیں، سندھ میں پینے کا صاف پانی نہیں، تعلیمی اداروں میں جانور بندھے ہوئے ہیں۔ بلاول بھٹو کی وزارت خارجہ میں کارکردگی کیا رہی؟ مامی ڈیڈی وزیر خارجہ سے کامیابی نہیں ملتی، پی ٹی آئی کو دیوار سے لگا کر ملک نہیں چل سکتا۔ ایک اتحاد بنے گا الیکشن کے بعد، اس میں پھر اگر پارٹی لیڈرشپ نے محسوس کیا کہ پی ایم ایل این کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے تو بالکل ہم ان کو آفر کریں گے، ہماری نمبر گیم اگر زیادہ ہوگی۔ ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم ان کے ساتھ کوئی حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن رہے تھے تو ان کو ووٹ کس نے دلوائے تھے؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے دلوائے تھے۔ اتحاد خوشی سے نہیں مجبوری سے کیا جاتا ہے، نون لیگ سے اتحاد کا فیصلہ وقت آنے پر ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں حکومت بنانا نون لیگ کی خواہش ہو سکتی ہے، یہ حکومت بنا نہیں سکتے، لاٹلے نہیں بن سکتے، بیساکھیوں کی تلاش میں ہیں، عوام میں جانے سے ڈر رہے ہیں، پنجاب میں بھی عوام میں نہیں جا سکتے۔ اسرائیل کی غزہ میں جبالیہ، مغازی، شجاعیہ، نصیرت کیمپوں پر بمباری، مزید 30 فلسطینی شہید۔ الفلوجہ ٹاؤن فضائی حملے میں غزہ کے نامور سائنسدان سفیان طیبہ شہید ہو گئے۔ اسرائیل کے تازہ حملوں میں 300 شہادتیں ہو چکی ہیں، شہید فلسطینیوں کی تعداد 15,300 سے بڑھ گئی۔ خان یونس میں اسرائیلی بمباری سے 6 عمارتیں تباہ، قطر کا رہائشی منصوبہ حمد سٹی بھی ملامت کر دیا۔ لائیو کوریج کے دوران بمباری سے گھر تباہ ہوتا دیکھ کر ترک ٹی وی کی صحافی رو پڑیں۔ اسرائیل کی فلسطینیوں کو خان یونس سے نکل جانے کی وارننگ، عمارت کے ملبے میں پھنسی 18 خواتین اور بچوں کو نکال لیا گیا۔ حماس کے اسرائیل پر راکٹ حملے جاری، اسرائیل نے 2 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ بندی کے لیے مذاکرات سے انکار، قطر سے مذاکراتی ٹیم واپس بلا لی۔ اسرائیلی وزیر دفاع کہتے ہیں حماس کے پاس اب بھی 15 خواتین اور 2 بچے ہیں۔ حماس کی تردید، کہا یرغمالیوں میں اسرائیلی مرد اور فوجی ہیں، بمباری رکنے تک مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ امریکی نائب صدر کہتے ہیں غزہ میں بہت سے بے گناہ فلسطینی مارے گئے، وہاں سے آنے والی تصاویر اور ویڈیوز تباہ کن ہیں۔
حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کی کوشش، فرانسیسی صدر قطر پہنچ گئے، امیر قطر سے ملاقات۔ فرانسیسی صدر نے کہا حماس کو ختم کرنے کا مقصد ایک دہائی تک لڑائی کا سبب بن سکتا ہے۔ سرکاری اسکیم کے تحت حج درخواستوں کی وصولی انتہائی کم، ذرائع کے مطابق 6 دن کے دوران ملک بھر میں صرف 6000 درخواستیں ہی جمع ہوئیں۔ 15 نامزد بینکوں میں حج درخواستوں کی وصولی 12 دسمبر تک جاری رہے گی۔ آئندہ برس 89,000 پاکستانی سرکاری اسکیم کے تحت فریضہ حج ادا کریں گے۔ اور سندھ رینجرز کے زیر اہتمام امن سائیکل ریلی، 50 سے زائد مردوں اور خواتین نے حصہ لیا۔ سائیکل ریلی انڈس چورنگی سے شروع ہو کر دعا چورنگی پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کا مقصد صحت مند سرگرمیوں، کھیلوں اور سیاحت کو فروغ دینا ہے۔ فاتح سائیکل سواروں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔